بغداد کے ایک مشہور بزرگ کا قصہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے پوچھے گا فلاں گناہ یاد ہے، فلاں گناہ یاد ہے؟ بندہ کہے گا جی میرے پروردگار مجھے سب یاد ہے۔ جب اللہ پاک اس بندے سے سارے گناہ گنوا کر اس سے اقرار جرم کروا لیں گے تو بندہ یہ سوچے گا کہ اب میری بخشش ممکن نہیں، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی، سو آج میں تیرے گناہوں پہ بھی بخشتا ہوں اور پردہ پوشی کرتا ہوں۔ بحوالہ روضہ الریاحین صفحہ 332۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جنہیں ولی اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کے دوست، ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔ بغداد کے علاقے بصرہ میں ایک درویش بہت مشہور تھے جن کا نام مسکی تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم آپ کو ان کی زندگی سے ایک واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ مشک کو عربی میں مسک کہتے ہیں، لہٰذا مسکی کے معنی ہوئے مشک بار، یعنی مشک کی خوشبو میں بسا ہوا شخص۔ وہ بزرگ ہمیشہ خوشبو لگا کر رکھتے تھے اور ہر وقت ان سے خوشبو کی لپٹیں آتی رہتی تھیں، یہاں تک کہ وہ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ بھی مہک جاتا اور لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ یہاں سے کون گزرا ہے۔ وہ بزرگ 5 وقت کے پکے نمازی بھی تھے اور مسجد میں بھی سب لوگ ان کو اس خصوصی صفت کے وجہ سے جانتے تھے۔ کسی شخص نے ایک دفعہ حضرت سے پوچھا کہ حضور آپ کو خوشبو پر کتنی زیادہ رقم خرچ کرنا پڑتی ہے؟ ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے کبھی بھی خوشبو پر رقم خرچ نہیں کی اور نہ ہی میں نے کبھی خوشبو لگائی ہے۔ بزرگ نے فرمایا مزید کہ میرا واقعہ بہت عجیب و غریب ہے۔ میں بغداد معلیٰ کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا جس کی عمرہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، میری بھی اسی طرح سے اعلیٰ طریقے سے تعلیم و تربیت اور پرورش ہوئی، اور بحمداللہ اللہ نے مجھے بہت زیادہ خوبصورتی سے بھی نوازا تھا۔ میں اپنے گھر میں سب سے زیادہ شرمیلا اور کم گو تھا۔ میرے والد کے ایک دوست نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے اس بیٹے کو بازار میں کسی دکان پر بٹھا دیں تاکہ اس سے لوگوں سے بات کرنے کی اور ملنے جلنے کی جھجک ختم ہو۔ مجھے بازار میں ایک کپڑا بیچنے والے کی دکان پر بٹھا دیا گیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور میں اس دکان پر باقاعدہ بیٹھنا شروع کر دیا اور کام کرنے لگ پڑا۔ روز کئی گاہک آتے تھے۔ ایک روز ہماری دکان پہ ایک بڑھیا آئی، اس نے بہت قیمتی کپڑے نکلوائے، پھر کہا کہ میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ جو کپڑے پسند آ جائیں وہ رکھ لیں گے ہم، اور باقی وہ لڑکا واپس لے آئے۔ دکاندار نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ بڑھیا مجھے ایک عظیم الشان محل میں لے گئی اور مجھے ایک خوبصورت اور آراستہ کمرے میں بھیج دیا، اور اس کمرے میں ایک خوبصورت لباس میں جوان لڑکی زیورات پہنے ہوئے قالین پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی پر شیطان غالب آ گیا اور وہ میری طرف لپکی اور مجھ سے چھیڑخانی کرنے لگی اور منہ کالا کروانے کے درپے ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ اللہ پاک سے ڈر، مگر اس پہ شیطان پوری طرح حاوی ہو گیا تھا۔ کمرے بند تھے اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ میں بے بس ہونے لگا ہوں تو میں نے اس سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن پہلے مجھے بیت الخلاء کا راستہ دکھاؤ۔ میں بیت الخلاء میں گیا اور وہاں پہ دیکھنے لگا کہ کسی طرح سے مجھے کوئی بھاگنے کا راستہ ملے، لیکن کافی تگ و دو کرنے کے باوجود مجھے کوئی راہ نہ سجائی دی۔ پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا باری تعالیٰ مجھے اس مشکل میں سے نکال، اور مجھے تیرا خوف آتا ہے، مجھے تیری حیا آتی ہے، یا اللہ مجھے شیطانی عمل سے بچا۔ یہ دعائیں کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ خوف کا غلبہ بھی طاری ہو رہا تھا۔ مجھے اس وقت ایک ہی صورت سجھائی تھی اس شر سے بچنے کی۔ میں نے ادھر سے بیت الخلاء سے نجاست اپنے کپڑوں پر لی اور باہر جو کنیز میرا ہاتھ دھلانے کے لیے پانی لے کے کھڑی تھی اور رومال لے کے کھڑی تھی، میں نے اس کو آنکھیں دکھائیں اور اس کو غرایا اور وہ ڈر کر بھاگ گئی۔ محل میں ہر طرف پاگل کا شور مچاتی ہوئی لونڈیاں میری طرف لپکیں۔ انہوں نے مجھے ایک پوسیدہ سے ٹاٹ کے کپڑے میں لپیٹ کر باندھ کر ایک باغ میں پھینک دیا۔ میں نے جب یہ یقین کر لیا کہ محل میں سے اب کوئی بھی میرے آس پاس نہیں ہے
تو میں نے اپنے کپڑے اور بدن کو دھو کر پاک کر لیا اور دکان پر چلا گیا۔ اگر کسی کو یہ بات نہ بتائی، جب میں دکان میں داخل ہوا تو دکاندار نے کہا، بھئی اتنی اچھی خوشبو لگائی ہے، ارے ایسی خوشبو تو میں نے آج تک نہیں دیکھی، نہ ہی سونگھی ہے، بھلا تمہیں کہاں سے مل گئی؟ میں اپنی ذات میں شرم سے پانی ہو رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ دکاندار میرا مذاق اڑا رہا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے نجاست کو اپنے جسم پہ ملا ہوا تھا، شاید ابھی بھی میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ میں اس شرم سے پانی سر جھکائے روتا ہوا اپنے گھر واپس آ گیا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آواز آ رہی ہے کہ واہ، کہ تم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا خوب مناسبت ہے، اور کہتا ہے کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ اس نے کہا میں ایک فرشتہ ہوں۔ یہ بات کرنے کے بعد اس فرشتے نے میرے جسم اور میرے منہ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور مجھے اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی بہترین خوشبو آنے لگ گئی۔ یہ اللہ پاک کا کرم اور اس فرشتے کے ہاتھ سے لگائی ہوئی خوشبو ہے جو تم لوگوں کو محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جب ہم اللہ پاک کی راہ میں اپنی خوشیت کو قربان کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں بڑے بڑے انعاموں سے نوازتا ہے جس کا احاطہ ہماری سوچ کبھی بھی نہیں کر سکتی۔